تو خدا اب کیا ظاہر کرتا ہے؟ جو ہمارے خالق نے نچلی مخلوقات کو وجود میں لانا شروع کیا تو ابتدا میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وقت ابھی موجود نہیں تھا۔ تاہم میں ظاہری تخلیقات کی ابتدا کے بارے میں اپنی وضاحتوں میں لسانی وقت کا نمونہ یا فہم استعمال کرتا ہوں، کیونکہ خدا تب نہیں جانتا تھا کہ کیسے شروع کیا جائے۔ روحانی مشاہدات میں یہی مشکل ہے۔ آپ ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو یہاں زمین پر موجود نہیں ہیں۔ انہیں قابل فہم بنانے کے لیے عام وضاحتی نمونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے لیے کسی نہ کسی طرح نامعلوم کو سمجھنا ایک یاد دہانی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہمیں اس کی وضاحت کے لیے وقت استعمال کرنا ہوگا۔ یوں کہہ لیں کہ خدا لاشعور میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی واضح تصور نہیں تھا کہ وہ تخلیق کو کیسے حقیقت میں لائے۔ جیسے جیسے وہ لاشعوری مرحلے میں ترقی کرتا گیا اپنے شعور کی طرف، اسی طرح بات کی جائے تو اس کا تصور پختہ ہوتا گیا۔ جب عمل شروع ہوتا ہے تو آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نچلی مخلوقات میں خدا نے جمع میں بات کی، اور اس سے اس کی مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو تخلیق کے عمل میں شریک تھے۔ تخلیقات کا ایک ہجوم ہے۔ بہت سی مخلوقات اس ظاہری تخلیق میں آتی ہیں اور اس کے فوائد سے بالکل اسی طرح لطف اندوز ہوتی ہیں جیسے ہم انسان کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ہماری طرح روحانی نشوونما کو تیز کرنے کے لیے ظاہری جسم کا استعمال کرتے ہیں۔ مادہ توانائی، اور ہم کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار نچلی تخلیقات میں شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں سائنسدان نہیں بلکہ ایک مبصر ہوں۔ میں ایک مسیحا ہوں اور میں خدا کے دل کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کی صحیح وضاحت نہیں کر سکتا تو جو غلط فہمی سامنے آتی ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ اس کا صرف میری اپنی نااہلی سے کوئی لینا دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان میں سے کچھ کو غلط سمجھا ہو۔ ممکن ہے کہ خدا مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو جو میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جو میں بنی ہوئی انسان کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، وہ تمام لوگوں کے لیے ایک غیر معمولی نعمت ہے جو حق تعالیٰ میرے ذریعے سب کو عطا کرتا ہے۔ بنی ہوئی انسان اس علم کے ذریعے مستقبل میں اس کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ نچلی تخلیقات کے موضوع میں داخل ہوں۔ نچلی تخلیق کے معاملے سے ہمارا جسم بنایا گیا۔ توانائی، روشنی کی رفتار، وقت اور جگہ موجود ہیں۔ ان پیرامیٹرز کا تعین نچلی تخلیقات میں کیا جاتا ہے اور یہ ایک ضروری حصہ ہے۔ اسی لیے آئنسٹائن نے پہلے ہی کہا تھا کہ اشیاء یعنی سبجیکٹس روشنی کی رفتار سے تیز ہوتی ہیں۔ کمیت یعنی میس میں اضافہ ہوتا ہے اور وقت سست ہو جاتا ہے۔ میں اس نقطے پر سائنس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا اور صرف آئنسٹائن کے مقالے کو کھڑا ہونے دینا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا نے مجھ سے کیا کہا۔ اوپر کی مخلوقات میں خدا زمان و مکان سے بالاتر ہوں۔ زمان و مکان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہمارے خالق کے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ روحانی نقطہ نظر سے جب تک روشنی کی رفتار، وقت اور جگہ شامل ہیں، کوئی سائنسدان خدا سے نہیں مل سکتا۔ یہ خدا کا بیان ہے جس کی میرے مشاہدات نے تصدیق کی ہے۔ خدا زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ جب تک توانائی، وقت، جگہ، روشنی کی رفتار شامل ہے، سائنس راستے میں رہے گی، خدا کے مکملیت کو دریافت کرنے سے قاصر رہے گی۔ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تخلیق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ظاہری نچلی تخلیق۔ جب ہم روحانی زندگی کی طرف آتے ہیں تو ہم دوسرے گروہ میں داخل ہوتے ہیں جو کہ ایک نچلی تخلیق بھی ہے لیکن روحانی بھی۔
اس میں روحانی مادہ ایک کردار ادا کرتا ہے، لیکن یہ باریک ہے اور اس کے اس زمینی مادے سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یہ ہلکا ہے، ہو سکتا ہے اس کا وزن 9 یا 11 گرام کے درمیان کم یا زیادہ ہو۔ یہ معاملہ موجود ہے، یہ اس ظاہری تخلیق میں ہمارے لیے پوشیدہ ہے، لیکن روحانی دنیا میں یہ بصرہ طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی روحانی آنکھیں کھولنی ہیں، تب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں بھی وقت اور توانائی کے درمیان انحصار ہے۔ ہر رات میں مختلف جہانوں میں بہت سی روحانی حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں روشنی کی رفتار سے بھی سفر کر سکتا ہوں۔ یہ تاریک جہنم میں ہو سکتا ہے، جہاں انسان اختتام پذیر ہوتے ہیں، جنہوں نے خدا کے ساتھ زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا۔ وہ لالچی، مغرور، خود غرض تھے اور اس ظلم کو اپنی روح میں لے آئے۔ اپنی انا میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کا غلط استعمال کیا اور وہ اپنی تمام بیماریاں اپنے ساتھ لے گئے، جس سے ان کی روح تاریک ہو گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ پھر درمیانی جہان میں، جہاں ارواح جاتی ہیں جن میں اندھیرا ہوتا ہے بلکہ صافی بھی ہوتی ہے۔ ان درمیانی جہانوں سے اوپر کوئی شخص اوپر درجے تک پہنچ جاتا ہے، جہاں اب کسی کی روح میں اندھیرا نہیں ہے بلکہ روشنی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد غیر جنمدار جہان ہیں جن میں روح کی نسبت روشنی ہوتی ہے۔ میں بنے نوع انسان کو بتاتا ہوں کہ ہر دائرے میں بے شمار جہان ہیں۔ فردوس غیر جانبدار جہانوں کے بعد براہ راست آتی ہے۔ فردوس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تشکیل، ترقی اور تکمیل کا مرحلہ۔ اب تک کہ ان انفرادی مراحل کے اندر بھی ایسے بے شمار جہان ہیں جن سے قدم بقدم اگلی بھلائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک فردوس دوسری کے پیچھے آتی ہے، تو کہنے کو روح جتنی زیادہ بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ روشنی حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک اعلیٰ جہان میں جا سکتی ہے۔ ترقی کا عمل ہر مرحلے میں اس طرح ہوتا ہے۔ فردوس کے نشو و نما کے مراحل میں بہت سے مختلف قسم کی روحانی مخلوقات رہتی ہے۔ اس میں صرف فرشتے یا انسان شامل نہیں ہیں۔ میں صرف بار بار دہرا سکتا ہوں کہ فردوس کے مختلف مراحل میں ہمارے لیے بے شمار جہان ہیں۔ آخر میں آپ تکمیل کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں سردار فرشتے رہتے ہیں۔ تکمیل کے مرحلے کے سفید روشنی کے دائروں میں سچ کی تلاش بھی ختم ہو جاتی ہے، حقیقت کی دریافت بھی انہیں دائروں میں مکمل ہوتی ہے۔ روشنی کے سفید دائروں کے سردار فرشتے اپنے نیچے کی مخلوقات کی دائروں کا انتظام سنبھالتے ہیں، جس کی میں نے پہلے ہی اوپر وضاحت کی ہے۔ فردوس کی تکمیل کے مراحل میں فرشتے، انبیاء، مسیحا سبھی نسبتاً یا اپنی روشنی اور روحانی نشو و نما کے مطابق رہتے ہیں۔ یہاں نہ صرف سچائی کی دریافت بلکہ نچلی روحانی تخلیق کے دائرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بہت اہم ہے، میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان نچلی تخلیقات میں مادہ، توانائی، روشنی کی رفتار، وقت اور خلا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے نچلی روحانی تخلیقات کے بارے میں بھی بات کی۔ ہم نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کے اس عمل میں خدا کی مدد فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے بطور شریک کی۔ اگر ہم 2 ادنیٰ تخلیقات کو دیکھیں جن میں سے ایک ظاہری طور پر اور دوسری روحانی طور پر ظاہر ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سچائی کے کمال کے لیے کوشاں ہیں، اسے دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم چونکہ دونوں نچلی تخلیقات وقت، جگہ، مادہ، توانائی اور روشنی کی رفتار کی حدود کے تابع ہیں، اس لیے کوئی بھی ان دائروں سے خدا سے نہیں مل سکتا۔ تو خدا سے کہاں مل سکتا ہے؟ آپ اعلیٰ مخلوقات میں خدا سے مل سکتے ہیں، جو کہ تیسرا گروہ ہے۔ کوئی مادہ، توانائی، روشنی، رفتار، وقت اور خلا نہیں، اس لیے انہیں اعلیٰ تخلیق کہا جاتا ہے۔ آپ کو ان اعلیٰ ترین میدانوں میں آپ کی اہلیت کون دیتا ہے؟ آپ کو ان میں داخل ہونے اور سفر کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کیا یہ آپ ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ پھر فرشتے ہیں جو جہاں انچارج ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ جن ہیں یا دیگر اعلیٰ تخلیقات؟ کوئی بھی جو بنایا گیا ہے
آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ صرف ایک ہے اور وہ خدا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے جو اوپری مخلوقات میں داخل ہونے کا اہل ہے۔ اعلیٰ تخلیقات سچائی کی تلاش نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ ایسے دائرے ہیں جن میں انسان بے شمار تجربات حاصل کر سکتا ہے۔ جب ابلیس کو مختصر وقت کے لیے ایک اعلیٰ تخلیقات کا دورہ کرنے کا موقع دیا گیا تو وہ ابھی تک دوسرے فرشتوں، جنوں اور مختلف مخلوقات کی طرح اپنی روحانی تکمیل اور سچائی کی تلاش میں تھا۔ شدت سے وہ ان اعلیٰ تخلیقات کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی روحانی ترقی کافی نہیں تھی۔ سنہری اور نیلے رنگ کی مخلوقات نے اس کی درخواست کو رد کر دیا۔ آخرکار خدا نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ان میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ ان تجربات نے ابلیس میں الجھن پیدا کی، کیونکہ اس کی روحانی نشوونما ان کو سمجھنے کے لیے بہت محدود تھی۔ اس نے اپنی سچائی کی تلاش کے ساتھ جو تجربہ کیا تھا اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جتنے زیادہ تجربات حاصل کیے اتنا ہی وہ الجھن میں پڑ گیا، اور آخرکار اس کی نامکمل روحانی ترقی اس کے زوال کا باعث بنی۔ بہت سے فرشتے اور دیگر نچلی مخلوقات اس کے ساتھ گر گئیں۔ اچھی وجہ سے کوئی شخص صرف اسی وقت اعلیٰ تخلیقات میں داخل ہو سکتا ہے جب کوئی خدا کی محبت میں کمال کو پہنچ جائے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے سائنسدان، طبیب، وکیل یا علم کے کسی اور شعبے میں کمال حاصل کیا ہے؟ واحد چیز جو شمار ہوتی ہے وہ خدا کی محبت میں کمال ہے۔ خدا کی رہنمائی کے تحت آدم کو ہمارے خالق کے لیے محبت میں اپنے کمال تک پہنچنا تھا۔ اس لیے ہمارے آسمانی باپ نے اس سے 3 چیزوں کو پورا کرنے کو کہا: خدا کی اطاعت، خدا پر کامل یقین اور خدا کے ساتھ محبت میں اضافہ۔ ان تینوں باتوں کا ادراک نچلی تخلیقات کو اپنی روحانی نشوونما کے عمل میں شارٹ کٹ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے وہ اپنی منزل تک تیزی سے پہنچ جاتے ہیں، اور اس تناظر میں خدا کی اس پیشین گوئی کو بھی دیکھنا چاہیے جب اس نے کہا تھا: اگر میری بادشاہت نچلی مخلوق میں قائم ہو جائے تو نہ حادثات ہوں گے، نہ بدنصیبی اور نہ بیماریاں۔ ہر کوئی 100 سال اور اس سے بھی زیادہ زندہ رہے گا۔ آخر میں انہیں اپنے جسم کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اپنی زمینی زندگی میں بدقسمتی کا سامنا کیے بغیر خدا کی بادشاہت کو مختصر وقت میں قائم کرنے کے لیے اس کے تمام فوائد سے لطف اندوز ہونے کی کلید کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں خدا کی قدر جاننا چاہیے۔ ہمارے خالق نے تمام مذاہب میں اعلان کیا ہے، انسان نے خدا کی قدر نہیں جانی، اور یہی بات بہت سی مخلوقات کے بارے میں بھی سچ ہے۔ چاہے وہ فرشتے ہوں یا دیگر ادنا مخلوق، وہ اپنے آسمانی باپ کی قدر نہیں جانتے۔ لہذا خدا نئے آسمان اور نئی زمین کے قیام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ اس کی واضح منشا ہے۔ اس مقام پر ہمیں پوچھنا چاہیے، اگر ہمارے پاس معمار کا منصوبہ ہے تو اس کی منشا کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس کے لیے تعمیراتی مواد کی ضرورت ہے۔ یہ مواد کیا ہے؟ خدا نے مجھ سے کہا: تمہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ تم نے مجھ سے جو کچھ سنا ہے اور جو میں نے تمہیں نچلی اور اعلیٰ مخلوقات کی بادشاہت میں مشاہدہ کرنے دیتا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے تمام تجربات اور ان رازوں کا اشتراک کرنا چاہیے جو میں نے تمہیں اپنے مشترکہ سفر کے دوران بتائے ہیں۔ یہ سب خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے مواد ہیں۔ لہذا خدا کی منشا ہماری زمین پر نچلی تخلیق میں پوری ہوگی، باوجود اس کے کہ یہ کتنی دیر تک موجود رہے گی۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ سیارہ کب تک اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کسی نبی، کسی مسیحا یا کسی اور ہستی کا اندازہ نہیں کہ اس نچلی ظاہری تخلیقات کا وقت کب ختم ہو جائے گا۔ یہ اب بھی ایک ناقابل تصور طویل وقت ہے۔ ابدی زندگی میں ادنا روحانی تخلیق اسی اصول کے تابع ہے۔ یہاں بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب تک موجود رہے گا۔ خدا ہی اپنی تخلیق کی مدت جانتا ہے۔ ہم ان ادنا تخلیقات میں ہی رہیں گے
جب تک کہ ہم بالآخر اعلیٰ تخلیقات تک نہ پہنچ جائیں۔ آئیے ہم خدا کے الفاظ کے معنی کی طرف لوٹتے ہیں جب وہ ایک نئی زمین اور نئی جنتوں کی بات کرتا ہے۔ نئی زمین کیا ہے؟ اگر ہم اس زمینی سیارے کو دیکھیں تو یہ پہلے ہی اتنا خوبصورت ہے جتنا آج ہمارے سامنے ہے۔ نئی زمین اپنے انسانی باشندوں کے لیے کھڑی ہے جن کا خدا کے ساتھ زندہ رشتہ ہے۔ تب تمام انسانوں کو خدا کی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ تب خدا کا نور زمین پر موجود ہوگا اور اس کا بدی کے آخری اندھیرے کو دور کر دے گا۔ پھر خدا نے کہا، زمین میرے پیاروں کی ہوگی۔ یہ خدا کے وعدے کا مواد ہے۔ اسی مقصد کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر میں اب عیسیٰ کی طرح برتاؤ کرتا ہوں اور جو کچھ خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے اسے نہیں بتاتا، تو کیا میں خدا کی دنیا کو مستور نہیں کر دوں گا؟ میرا عمل اور میرا فیصلہ بنی نوع انسان کے لیے نقصانات لائے گا۔ کیا ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدا کے بھیجے گئے تمام نبیوں نے واقعی وہ سب کچھ ظاہر کیا جو وہ جانتے تھے؟ جو ایک کڑوی گولی ہے، ایک سچائی جو تکلیف دیتی ہے۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کرنا شروع نہیں کیا کہ ان سے کیا اور کیسے پوچھا گیا تھا۔ قطع نظر اگر یہ محمد، عیسیٰ، ابراہیم وغیرہ ہیں تو ان میں سے کوئی بھی 100% فرما بردار نہیں تھا۔ انہوں نے بہت ساری روحانی سلطنتوں کا مشاہدہ کیا ہے، بہت سے رازوں کو جان لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کا خیال تھا کہ وہ انسانوں کی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کی زوال پذیری فطرت کو مزید جان لیں گے۔ ہر ایک نے اپنی شریعت بنائی، پھر انہوں نے اپنے قوانین اور سزاؤں کا الزام بھی خدا پر لگایا اور اعلان کیا کہ یہ شریعت خدا کی طرف سے آئی ہے۔ یہ غلط فہمی مذہب میں مضبوطی سے لنگر انداز تھی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کیا آج خدا کی فراہم کردہ شریعت میں ماضی کے ظالم لوگوں کے قوانین بھی شامل ہیں؟ اس طرح مکاشفات، ذاتی نظریات، انبیاء کے قوانین اور ضوابط اور دنیاوی امور کا مرکب سامنے آیا۔ یہ جماعت خدا کے خالص پیغام سے دور تھی، جو اس نے غالباً اس کا بہترین اظہار کیا اس وقت کیا جب اس سے ان انبیاء کے ضابطوں کے بارے میں پوچھا گیا جو اس کے سامنے آئے تھے۔ اس نے کہا، اب قوانین کی بنیاد فرشتوں نے رکھی ہے، ان قوانین کی بنیاد فرشتوں نے رکھی ہے، لیکن تم ان پر عمل بھی نہیں کر سکے۔ یہ ان تمام صحیفوں پر لاگو ہوتا ہے جو آج تک معلوم ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، پرانا یا نیا عہد نامہ وغیرہ۔ میں وہ ہوں جس نے پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ ان میں خدا کی سچائی کا 5% بھی شامل نہیں ہے۔ اگر اس میں کم از کم 3 یا 5% سچائی ہوتی تو یہ بنیاد ڈالنے کے لیے کافی ہوتی۔ باقی سب کچھ صرف متعلقہ لگتا ہے۔ مذہبی کتابوں میں ہمیں بہت سے خیالات ملتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے مترقہ علم جو محمد جیسے انبیاء نے خدا کے نام کے تحت لائے تھے، جن کا ہمارے خالق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انبیاء نے سائنسدانوں کی طرح خدا کی طرف سے تھوڑی سی سچائی کو آسانی سے ہضم، تبدیل شدہ یا کٹی ہوئی شکل میں انسانی تک پہنچانے کے لیے تجربہ کیا۔ غصہ پہلے سے تیار کر دیا گیا تھا اور جو خود کو ظاہر کرتا ہے جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو کچھ بھی ظاہر کریں گے وہ براہ راست خدا کی طرف سے آئے گا۔ نتیجے کے طور پر ان کے ماننے والے اپنے روحانی اندھے پن پر قابو نہیں پا سکے۔ ایسے پیروکاروں میں مسلمان اور یہودی ایک خاص مقام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سب اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو خدا کی طرف سے آنے والی ہے۔ یہ سب اپنی شریعت اور اپنے قوانین میں پھنسے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ جدید جمہوری معاشرے میں بھی رہتے ہیں، خواہ وہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں۔ پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمینی قوانین لوگوں نے بنائے ہیں اور وہ اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان نمایاں ہیں، یہاں تک کہ جب وہ جمہوری ممالک میں آتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد انسانوں نے رکھی تھی۔
ان کا پختہ یقین ہے کہ شریعت کو ہر جگہ جڑ پکڑنا چاہیے۔ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے پر گامزن ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں وہ متوازی معاشرے بنا رہے ہیں۔ جب یہ بڑھ جائیں گے اور وہ کسی ملک میں اکثریت میں ہوں گے تو وہ شریعت کو قانون کے طور پر اپنانے کا مطالبہ کریں گے۔ وہ جتنا زیادہ پھیلائیں گے اتنا ہی مضبوط ہوں گے، اور وہ اس کو عملی جامہ پہنانے پر اصرار کریں گے۔ جمہوریت نے مخالفت کی تو خانہ جنگی ہوگی۔ یہ یورپ میں تباہی کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ اس کی ترقی کے پیچھے رہ جائے گا۔ رونالڈ ریگن نے ایک بار کہا تھا کہ اگر اسلام پورے یورپ میں آ جاتا ہے تو یہ براعظم وہاں واپس چلا جائے گا جہاں یہ 1000 سال پہلے تھا۔ رونالڈ ریگن نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اس کا اطلاق صرف یورپ پر نہیں ہوتا، بلکہ امریکہ، کینیڈا اور مغربی معاشرے کی دیگر تمام صنعتی اقوام پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ خدا بار بار اعلان کرتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں مذاہب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ سب ناقابل تلافی ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ خدا ایک نئے آسمان اور نئی زمین کی بات کرتا ہے جو میرے ذریعے ہی سے اپنی بنیاد حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جسم ہمیں دیا گیا تھا، یعنی ہماری روح کی نشو و نما کو تیز کرنا، وہ بالکل پورا ہو سکتا ہے۔ اس طرح مستقبل میں ہم اپنے خالق کو جاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ تیز رفتاری سے ہم اپنی روح کے ساتھ روحانی دنیاؤں کے ذریعے اپنی منزل کے راستے پر سفر کریں گے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ انسانوں کے زوال نے انہیں غلط گھوڑے پر شرط لگا دی۔ انسان غلط ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اپنے خالق کی طرف تیز رفتاری سے ترقی کرنے کے بجائے اب ہم برائی کی طرف انتہائی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اب ہم اتنی تیزی سے برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے جسم، دماغ، آفاق شعور، ضمیر، دل اور روح جیسی کنجیوں کا غلط استعمال کیا جو خدا نے ہمیں دی ہیں۔ یہ چابیاں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھیں، جو کہ خدا کے ساتھ محبت میں ایک ہونا ہے۔ خدا نے ماضی میں بھی وہی وعدہ دیا ہے جو حال میں دیا ہے۔ اب خدا نے مجھ سے کہا، اگر تم اس طرح سے ظاہر کرتے ہو جس طرح تم نے اسے سنا ہے، جو تم نے جنتوں پر میری سلطنتوں میں اپنے سفر کے دوران بالا اور نچلی مخلوقات میں دیکھا، وہ سب کچھ جو میں نے تمہیں تجربہ کرنے دیا، اور اپنے تمام راز جو میں تمہیں دریافت کرنے دیتا ہوں، تو میری منشا زمین پر پوری ہو جائے گی۔ خدا نے مجھے اس دور میں بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ہر چیز کو اس طریقے پر منتقل کروں جس طرح خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور میرے تمام مشاہدات جو اس نے مجھے کرنے کی اجازت دی ہے، اس میں خدا کے ساتھ تمام سفر اور اعلیٰ تخلیقات کے ساتھ میرے تجربات شامل ہیں جو مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ خدا نے مجھے بتایا کہ یہ روحانی تعلیمات وقت کے ساتھ ظاہری تخلیق اور سیاروں کے دوسرے حصوں پر بھی جائیں گی۔ یہ روحانی تعلیمات ظاہری نچلی تخلیق کے تمام ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا تک پہنچ جائے گی، جہاں تک وہ جائیں گے۔ میری تعلیم ہر جگہ جائے گی۔ خدا نے مجھ سے کچھ اور بات کی، تمہاری تعلیم بھی روحانی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ یہ جہنم، درمیانی، غیر جانبدار جہانوں اور فردوس کو متاثر کرے گی۔ ان نچلے روحانی جہانوں کے بعد بھی سچائی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ساتھ تمہارے تجربات سے اعلیٰ مخلوق کے لیے بھی بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب میں اعلیٰ تخلیقات کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات پر بات کروں گا جو میں کر سکتا تھا، کیونکہ میرا دل خدا کی محبت میں کمال کو پہنچ گیا ہے۔ یہ کس نے دیکھا؟ وہ خدا تھا جس نے اس کا اعلان کیا۔ جب خدا مجھے اعلیٰ تخلیقات میں مشاہدات اور تجربات کرنے دیتا ہے تو مجھے اس سے کوئی پریشانی، سکڑاؤ یا تصادم نہیں ہوتا۔
میں نے خود کو بدل دیا۔ میں کسی بھی چیز سے سوال نہیں کرتا۔ خدا کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ یہ میری روح کے مزید بڑھنے کے لیے ہے۔ جب خدا مجھے اعلیٰ مخلوقات میں داخل ہونے کی اہلیت دیتا ہے تو وہ اس کے لیے محبت کی کنجی میرے حوالے کر دیتا ہے۔ اعلیٰ مخلوقات کیا ہیں اور خدا کیوں کہتا ہے کہ وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے؟ اعلیٰ تخلیقات میں مادہ، توانائی، روشنی کی رفتار، وقت اور خلا کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب میں اعلیٰ تخلیقات پر بات کروں گا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کی محبت میں خدا مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور یہ واقعی سچ ہے، کہ مجھے ایسے الہی مشن کے لیے چنا جائے گا اور میں خدا کا آلہ بن جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خدا کی حیرت انگیز فضل ہے۔ اس کی مہربانی اور محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ میں اس سے واقف ہوں کہ یہ میرا اپنا سفر ہے جو درد مصائب سے بھرا ہوا، کئی پاروں سے ہموار، اندھیروں میں گرا، ناکامی اور نشیب و فراز کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی امید ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں تھیں جو میرے راستے سے گزر گئیں، لیکن میری محبت اور خدا کی محبت کی وجہ سے سفر جاری ہے۔ اب میں بوڑھا ہوں اور یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں خدا کی وفادار بیٹوں کے طور پر رہوں گا۔ خدا سے میری محبت میں ہر سانس اس کی ہے۔ میں ہمیشہ خدا کی حضوری اور محبت میں رہوں گا۔ اس لیے میں دن رات خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ میں اس کی منشا کے لیے ہر سانس اس زمین کو الوداع کرنے تک دے سکتا ہوں۔ تب میری روح خدا کی محبت میں چمک سکتی ہے۔ اس وادی سے بنا میرا جسم اور توانائی پیچھے رہ جاتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے دوسری بار نہیں ملے گی۔ روشنی کے ساتھ جو توانائی کی ماں ہے اور وقت اور جگہ سے ماورا، میں ہر چیز کو عبور کر کے خدا کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا۔ ہم اپنی محبت میں ایک ہیں۔ اپنے اگلے باب میں اعلیٰ تخلیقات کے بارے میں بات کروں گا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے مجھے صحیح الفاظ عطا کرے۔ الفاظ اکثر غلط فہمیوں کا باعث بنتے ہیں، قیاس کے تضادات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے آسمانی باپ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ وہ حقیقی والدین واحد سچا خدا ہے جو میری تقدیر اور انسانیت کی تقدیر تلاش کرنے میں میری مدد کرتا ہے۔ اس لیے اب میں اعلیٰ تخلیقات کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، اعلیٰ تخلیقات، ہائر کریشنز۔ جیسا کہ عنوان پہلے ہی وعدہ کر رہا ہے، میں یہاں اعلیٰ تخلیقات کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تجربات شیئر کرتا ہوں۔ ایک بار پھر میں اپنے ساتھیوں پر درج ذیل باتوں کو پہلے سے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جس لمحے انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو کھولے گا، وہ موت کے بعد کی زندگی میں بے شمار مشاہدات اور تجربات کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ صوفی، سنت یا سادھو ہوں۔ سادھو اپنے غیر پیچیدہ اور آسان طریقہ اظہار کے ذریعے سب سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا یہ مذہبی نمائندے اپنے مشاہدات اور تجربات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ان کی نمائندگی کے اس موڑ پر، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دکھ بھرا اور تکلیف دہ معاملہ بن گیا۔ اس کے لیے اپنے عقیدے کی حدود میں اپنے روحانی تجربات کے بارے میں بات ممکن نہیں تھا، جو ان کے سامنے دیوار برلن کی طرح بلند تھے، جو کبھی ناقابل تسخیر معلوم ہوتی تھی۔ قرآن میں یہ بات قائم ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ خدا کی وحی کی آخری کتاب ہے۔ آج اس عقیدے کے قدامت پسند دھاروں میں یہ ایک ناقابل تردید قانون ہے، لیکن جب تصوف اسلام کے ایک نئے دھارے کے طور پر ابھرا تو اس کے پیروکاروں میں بہت سے روحانی انکشافات ہوئے۔ تاہم زیادہ تر آس پاس کی مسلم قدامت پسند آبادی میں، تاہم وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ان کا اشتراک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ موت ابھی تک موجود تھی۔ جنہوں نے ایسا کرنے کی جرت کی انہیں پھانسی دے دی گئی۔ چنانچہ اسلام میں 12,000 پیغمبر قتل ہوئے۔ دوسروں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا منہ بند کر لیا۔ یہ عیسائیت میں بھی ہوا، کیونکہ ان کے مسیحا یسوع نے اپنی زندگی کے دوران اعلان کیا تھا، راستہ اور سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی سوائے میرے ذریعے خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ بائبل کے ایک چیپٹر یوحنا باب 14 آیت 6 میں ہے۔ مسیحیت میں لہٰذا مقالہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک سچا مسیحی بننا چاہیے۔ پچھلے 2000 سالوں میں بہت سے سچے مسیحی ہوئے ہیں، لیکن آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنے خدا سے مل چکے ہیں۔ پوری عیسائیت ابھی تک یسوع کے آسمان سے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے ایلیہ کی کہانی سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہودیوں نے بھی یہی غلطی کی۔ ایلیہ ایک نبی تھا جو عیسیٰ سے 900 سال پہلے زمین پر زندہ تھا، لیکن مسیح عیسیٰ نے کہا کہ کوئی بھی آسمان سے واپس نہیں آئے گا، جیسا کہ یہودیوں نے یقین کیا تھا۔ عیسیٰ نے یہودیوں کی اس غلط سوچ کو درست کیا، یہ اعلان کر کے کہ ایلیہ کی روح جان بپتسمہ دینے والا یعنی یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جان بپتسمہ دینے والا یعنی یحییٰ جسمانی طور پر زمین پر رہتا تھا، اور اس کے ذریعے ایلیہ کی روح اپنے نامکمل مشن کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ تمام انبیاء اور مسیحا جو اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے میرے ساتھ روحانی مخلوق کے طور پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرا جسم زمین پر ہے۔ میرے حامیوں کے گروپ میں محمد، عیسیٰ اور بہت سے دوسرے شامل ہیں، اور حال ہی میں ابلیس بھی۔ ان سب نے اپنے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے میرے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا۔ اسی طرح کا اعلان کرنا، جو چیز ان کی مقدس کتابوں میں نہیں ہے، وہ مذاہب میں حرام ہے۔ اسی لیے عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ بائبل کامل، مکمل، ہر عیب سے پاک اور سب کچھ ہے۔ دوسرے مذاہب جیسے یہودیت اور اسلام اپنی مقدس کتابوں کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ عہد نامہ قدیم ہو یا قرآن وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے صوفی اور دوسرے بھی خدا سے ملے، لیکن مذہب کے اس تنگ نظریہ نے انہیں اپنے روحانی مشاہدات کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اعلان کیا تو وہ مارے جائیں گے۔ میں اب اس دیوار برلن کو گرا رہا ہوں، میں ان رکاوٹوں کو توڑ رہا ہوں جو عیسیٰ، محمد اور تاریخ کے دیگر تمام پیغمبروں نے خدا کے نام پر کھڑی کی تھیں۔ خدا نے کبھی نہیں کہا کہ انسانیت اس سے براہ راست نہیں مل سکتی۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی خطرناک حالات سے دوچار تھا۔ اگر میں اپنے اسلامی وطن میں رہتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ تو خدا نے مجھ سے کہا، اپنے مذہب، روایت اور ثقافت کو پیچھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک نئی دنیا دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب خدا کہتا ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، سب سے پہلے میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اعلیٰ تخلیقات میں نہ وقت ہے نہ خلا۔ اعلیٰ تخلیقات میں صرف حال ہے، ماضی اور مستقبل حال میں ہی ہوتے ہیں، وہاں وقت موجود نہیں ہوتا۔ صرف نیچی تخلیقات میں مادہ، توانائی، روشنی کی رفتار، وقت اور خلا شامل ہے۔ بالا تخلیقات میں نے عمودی روشنی کا مشاہدہ کیا ہے، جس میں خدا کی نسائی سے سنہری روشنی اور خدا کی مردانہ نیلی روشنی شامل ہے۔ یہ اصل اور ضروری نور ہے جو خدا میں موجود ہے۔ زیریں مخلوقات میں دوسری روشنیاں ہیں، مثلاً سفید روشنی جو راہ حق کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہاں ہمیں امن کے راستے کے اظہار کے طور پر سبز روشنی یا پیلی روشنی بھی ملتی ہے۔
جو سچائی کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس راستے پر اب بھی بہت سے تعمیراتی مقامات کو صاف کرنا باقی ہے۔ سفید روشنی میں رنگ کا فرق اور واضح کرتا ہے کہ پیلی روشنی والی مخلوقات کو بنیادی طور پر تبدیل ہونا پڑتا ہے اور بہت سی رکاوٹوں پر قابو پانا پڑتا ہے۔ اگر کسی روم میں گلابی روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خدا کے لیے رومانوی محبت ہے، لیکن اس میں ابھی تک خدا کے لیے حقیقت پسندانہ جلتی ہوئی صوفیانہ محبت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ روشنی کے تمام اقسام انفرادی نچلی مخلوقات اور تخلیقات کی نشوونما کے مختلف مراحل کی نمائندگی کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف افقی طور پر ہیں اور عمودی طور پر نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس روحانی دنیا میں کتنے رنگ ہیں؟ زمین پر ہم رنگ برنگے پھول دیکھتے ہیں جو بہت سے رنگوں میں چمکتے ہیں، لیکن روحانی زندگی میں ادنا اور اعلیٰ مخلوقات میں بے شمار رنگ ہیں۔ رنگ ہو یا روشنی، سب کچھ خدا کے عمودی نور سے نمودار ہوا۔ خدا کی عمودی سنہری روشنی خدا کے مادرانہ پہلو کی نمائندگی کرتی ہے، اور کرسٹل نیلی روشنی ہمارے خالق کے پدری یعنی باپ والے پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ اعلیٰ تخلیقات ہمارے آسمانی باپ کی اس روشنی کی پر مستقل تبدیلی کے تابع نہیں ہیں۔ ہماری نچلی ظاہری تخلیق میں ہم بدلتے موسموں کو جانتے ہیں۔ موسم بہار، موسم گرما خزاں اور موسم سرما ہمیشہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسی تبدیلیاں ہمیں نچلی روحانی تخلیقات میں بھی ملتی ہیں، لیکن اعلیٰ تخلیقات میں نہیں۔ بالا جنتوں میں ہمیشہ بہار ہوتی ہے جو آپ کو ہر لمحے ایک مختلف تجربہ دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو صوفیانہ بناتی ہے۔ خدا ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون اعلیٰ مخلوقات میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ کون وہاں رہنے کا اہل ہے۔ تب خدا اس روح کو اپنا نور دیتا ہے۔ میں اس رجحان کی مندرجہ ذیل وضاحت کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے ایک تقریب کے دوران اعلیٰ مخلوقات میں اپنے پاس بلایا۔ جب میں پہنچا، اس نے اپنی مادرانہ سنہری روشنی اور اس کی باپ کی محبت والی نیلی روشنی میں چمک کر مدھم کر دیا، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ نہ صرف ابدیت کے سب سے دور کونے تک چمک رہی ہے، گویا روشنی تمام ظاہری اور ابدی روحانی زندگی کی حدود سے باہر نکل گئی۔ روشنی کے اندر سے خدا باہر آیا اور حرکت میں آیا۔ پھر اس کی کچھ سنہری روشنی اور کرسٹل روشنی، نیلی روشنی میرا حصہ بن گئی۔ جب یہ ہوا، میں خدا کی عمودی روشنی کا حصہ بن گیا۔ اب سے میں نے حال میں سب کچھ دیکھا، کچھ بھی ماضی کا نہیں، مستقبل سے کچھ نہیں۔ صرف ایک پل جھپکنے میں آپ ماضی کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور اگلی نظر کے ساتھ مستقبل آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ہر چیز کے باوجود خدا اپنے اصول کی پیروی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی مخلوق کے مستقبل کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسانیت ہوں یا کوئی اور تخلیق۔ وہ ہر تخلیق کو دماغ کی مکمل آزادی، شعور کی آزادی، ضمیر کی آزادی، دل کی آزادی اور روح کی آزادی دیتا ہے۔ ان تمام آلات کو انسانوں کو اپنی روحانی شکل بنانے اور زندگی کے مقصد کی نمائندگی کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ خدا کے ساتھ وحدانیت ہو۔ آخر میں جب وہ خدا کو دیکھیں گے تو ان کی محبت غیر متغیر ہوگی۔ میرے بارے میں خدا نے پہلے ہی گواہی دی ہے، تمہاری محبت ہمیشہ میرے لیے ہمیشہ کی زندگی میں نہیں بدلے گی۔ میں تمہاری خدمت کروں گا، نہ یہ نچلی مخلوق ہوگی، نہ آسمان، اور نہ ہی اعلیٰ مخلوقات، بلکہ میں اکیلا ہی تیرا فضل ہوں گا۔ جب خدا کہتا ہے میں تم میں ہوں اور تم مجھ میں ہو، میں یقینی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ یہ غلط فہمیوں کا باعث بنے،
جیسا کہ مسیحیت میں جب عیسیٰ نے اعلان کیا تھا، میں خدا ہوں اور خدا مجھ میں ہے، میں خدا میں ہوں اور خدا مجھ میں ہے۔ جب خدا ایسے الفاظ کہتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص اس کے لیے اپنی محبت کو مکمل کرنے کے قابل تھا، یا دوسرے لفظوں میں خدا سے محبت کرنے میں اپنے کمال کو پہنچا۔ یہ بالائی مخلوق ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی، لیکن ظاہری تخلیق عارضی ہے۔ ظاہری تخلیق اپنے وجود کی حد تک پہنچتی ہے جب وہ اپنی توانائی کھو دیتی ہے۔ میں اور کوئی مخلوق کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگا، وہ وقت صرف خدا ہی جانتا ہے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ نچلی روحانی تخلیق ابدی زندگی میں کب تک موجود ہے؟ نہیں۔ اس راز کی حفاظت بھی صرف خدا کے پاس ہے۔ موت کے بعد کی زندگی میں ہم روحانی دنیا میں ایک ادنا روحانی تخلیق میں بھی داخل ہوتے ہیں، چاہے یہ لاکھوں اربوں کروڑوں سال موجود رہے گا۔ کوئی بھی مخلوق اس کی پیشین گوئی نہیں کر سکتی، لیکن مسلسل بڑھنے کا موقع روحانی زندگی میں نچلی مخلوقات میں ملتا ہے۔ وہاں خدا کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر سکتا ہے، وہاں تمام مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ظاہری تخلیق میں فرق یہ ہے کہ اس میں مادے پر مشتمل زمینی جسم تیزی سے نشوونما کے عمل کو تیز کر سکتا ہے۔ روحانی دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں سالوں میں ترقی کے لحاظ سے جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ 70-80 سال کے اندر ظاہری تخلیق میں ظاہری جسم سے ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی موت کے بعد دوبارہ روحانی زندگی میں آتا ہے تو پھر اس دائرے میں اپنی روحانی نشوونما کو مکمل کرنے میں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ یہ عمل بہت سست ہے، لیکن ساتھ ہی یہ آخری موقع بھی ہے جو خدا آپ کو آپ کی ترقی کے لیے دیتا ہے۔ اس ظاہری کائنات میں بہت سی کہکشائیں ہیں جہاں زندگی بھی موجود ہے۔ مخلوق کی بڑی تعداد روحانی دنیا سے ظاہری جسم میں روحانی طور پر تیزی سے بڑھنے کے لیے آتی ہے۔ وہ جہاں زمین پر انسانیت کے طور پر وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ابدی طویل مدت کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ نچلی روحانی تخلیقات میں ترقی کا یہ عمل اتنا طویل بظاہر ہمیشہ کے لیے کیوں لگتا ہے؟ مذہبی نشریات سے ہم مذہبی پہلو سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ وہ روحانی مخلوق ہمیشہ کے لیے تاریک جہنم میں پھنس گئے ہیں۔ درمیانی جہانوں کی مخلوقات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس دائرے میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ غیر جانبدار مخلوق اپنی تقدیر ہمیشہ کے لیے غیر جانبدار جہانوں میں تلاش کرتی ہے۔ اگر کوئی ہستی فردوس میں داخل ہونے کا انتظام کر لیتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے لطف اندوز ہو سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بالکل وہی ہے جو مذہبی لوگوں کو بالکل غلط کہا گیا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ان دائروں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جن میں وہ داخل ہوں گے۔ نہیں، یہ تعلیمات صرف اس وقت کے عمل کی تفہیم کا اظہار کرتی ہیں جب ابدی زندگی میں غالب رہتے ہیں، کیونکہ وہاں وقت ہماری سمجھ کے مطابق ناقابل تصور حد تک آہستہ گزرتا ہے۔ میں یہاں زمین پر ایک مثال کے ساتھ یہ واضح کرتا ہوں، جب لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں تو پھر وقت بہت آہستہ چلتا نظر آتا ہے۔ چند بار میں اس تجربے سے گزرا جب مجھے گرفتار کیا گیا، کیونکہ میں یورپ میں غیر قانونی طور پر رہا ہوں۔ جیل میں بند 24 گھنٹوں کئی مہینوں جیسے لگتے ہیں۔ وقت بس وہیں رک جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ ابھی مزید مڑنا نہیں چاہتا۔ اور پھر بھی نچلی ظاہری اور نچلی روحانی تخلیقات میں ایک عام رجحان ہے۔ جب ظاہری مخلوقات سے روحانی دنیا میں اچھے جہان میں آتے ہیں تو وقت ان کے لیے بہت تیزی سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ وہاں خوش رہتے ہیں۔ لگتا ہے گھڑی تیزی سے ٹک رہی ہے۔ وہ جگہیں جہاں وہ اچھے درمیانی اور غیر جانبدار جہانوں میں یا فردوس میں رہ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ بہترین طور پر جہنموں اور نچلے جہانوں میں وقت وہیں رکتا دکھائی دیتا ہے۔
ان دائروں میں ارواح کو مسلسل درد اور تکلیف کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے صرف مادی دنیا کی بنیاد رکھی اور یہ اب پیچھے رہ گئی۔ ان کے تمام پیارے، ان کے خاندان اور سب کچھ جو انہوں نے کھو دیا ہے۔ یہ نقصان بہت گہرا درد دیتا ہے۔ یہ ایک زہریلے سانپ کے کاٹنے سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہم روحانی درد کو جسمانی درد سے کہیں زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ درد وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی درد آپ کو دیوانہ بنا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور خود کو مارنا چاہتے ہیں۔ نچلی روحانی تخلیقات اپنے وجود کے وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، بالکل ایسے ہی جیسے ظاہری مخلوقات کے بہت نچلے لوگ اپنی زندگی کے خاتمے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے ہی لیکچرز میں کہہ چکا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، میں اپنی کتاب روحانیت اور سائنس تجویز کرتا ہوں۔ زمین پر اور موت کے بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو مکمل کرنے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی راستے میں کچھ فوائد ملتے ہیں۔ یہ بونس پوائنٹس یا ایک قسم کے استحقاق کی طرح ہیں، جو اعلیٰ تحقیقات میں داخل ہونے کے قابل یا اس سے بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ تاہم کوئی روشنی کی رفتار سے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے جس کا میں ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر گزشتہ رات میں نے روحانی زندگی میں روشنی کی رفتار سے سفر کیا اور کئی جہانوں میں مشاہدات اور تجربات کر سکا۔ لیکن ان تمام جہانوں میں روشنی اور وقت کی رفتار نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب میں پرواز کر رہا تھا، میں نے خدا سے کہا، تم واحد حقیقی والدین ہو۔ میری ساری زندگی میں نے تکمیل کی آرزو کی ہے، لیکن اب جیسا کہ میں روحانی دنیا میں پرواز کرتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس عالمگیر آزادی ہے جو مجھے کسی بھی جگہ پہنچنے دیتی ہے، گرچہ وقت، جگہ اور روشنی کی رفتار ایک کردار ادا کرتی ہے، یہاں تک کہ میں تکمیل محسوس کرتا ہوں۔ میں کہیں بھی اڑ سکتا ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اس روحانی ابدی زندگی کا شہنشاہ ہوں، اگرچہ میں صرف روحانی تخلیق کے نچلے دائروں میں ہوں۔ میں ان میں بھی ایک طاقتور حکمران کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ تو نے مجھ میں محبت کا بیج بو دیا، وہ بڑھتا اور ترقی کرتا ہے اور پھل لاتا ہے۔ تمہاری مودی روشنی یہ پھل ہے، اور اس میں نے تمام مخلوقات میں سکون اور مکمل آزادی پائی ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں نے سچائی پوری کر دی۔ جہاں سچائی اپنی حدود کو پہنچتی ہے، وہیں سے میرے تجربات شروع ہوئے ہیں۔ ان سرحدوں سے پرے لامحدود تصورات کے سمندر میں نے محبت کے حقیقی ذائقے کا تجربہ کیا ہے، جو ہمیشہ میرا حصہ رہے گا۔ یہ کوئی تمہیں پیش نہیں کر سکتا، کوئی باہمی تعلق اس کے لیے قابل نہیں ہے، شراکت کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے، یہاں تک کہ جنتیں بھی یہ فراہم نہیں کر سکتی، نہ ہی نچلی مخلوقات، خواہ وہ کتنی ہی پرفتن اور پرفریب کیوں نہ ہوں۔ ابدی زندگی میں ایسے دل فریب دائرے ہیں، اگر کوئی ان میں ایک سمت دیکھے تو وہ ہزاروں سالوں تک بغیر کسی بوریت کے سہرزاد نظر آتا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ مسلسل اس کا اظہار بدل رہا ہے، یہاں تک کہ موسم بھی وہاں اپنے کئی پہلوؤں میں بار بار خود کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ ایک صوفیانہ ماحول دوسرے کو راستہ دیتا ہے، ایک کے بعد ایک پرفتن بہار ہے۔ ان تمام حیرت انگیز چیزوں کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تو خدا اجازت نہ دے۔ کل رات میرا سفر کتنا شاندار تھا، اس لیے میں نے کہا، اے آسمانی باپ، میں تمہارا نور اپنے اندر رکھتا ہوں، اور اکیلے یہ میرے اندر بہت زیادہ تکمیل لاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارا ایک حصہ ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری روشنی مجھ میں کیسے بسی ہوئی ہے۔ میں تجربہ کر سکتا ہوں جو تم میرے ساتھ بانٹنا چاہتے ہو۔ ہر رات
جب میں اپنے جسم سے نکلتا ہوں یا کوئی کشف دیکھتا ہوں تو میں یہ تجربات کر سکتا ہوں، کل رات میرا سفر کتنا شاندار تھا۔ کشف کا سوچ سے کوئی تعلق نہیں۔ اکیلے کشف کے کئی مراحل ہوتے ہیں جنہیں ترقی کی 40 سے زیادہ مختلف سطحوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کشف کے مراحل میں داخلے کے ساتھ تیز بصری ادراک بھی ہوتا ہے۔ ظاہری دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتی ہے اور ماضی کا حصہ بنتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر روحانی دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ آپ کی روشنی اور جنتوں سے آنے والی روشنی آپ کو دور دراز مقامات تک لے جاتی ہے جہاں آپ اکیلے اپنے ظاہری جسم کے ساتھ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، چاہے آپ کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہو۔ جب آپ ایسا کشف دیکھتے ہیں تو آپ وہاں اپنے جسم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی روح نے ابھی تک اسے چھوڑا بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ لاکھوں اور اربوں نوری سال کے فاصلے پر، ناقابل رسائی فاصلے پر، یہ ناقابل یقین مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا ہی جنتوں کی روشنی آپ کو چھوڑتی ہے، آپ کا نور آپ کی روح میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ علم، ہاں، یہ تجربات سب سے قیمتی ہیرے ہیں، لہٰذا پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کے باوجود آج تک مذاہب میں اس طرح کے نظریات کو بانٹنا منع ہے، لیکن یہ ممانعت خدا اور جنتوں کی طرف سے نہیں آتی۔ یہ ممانعت انبیاء کی محدود حکمت کی وجہ سے نکلی ہے، اور اسے کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے۔ ماضی کے روحانی پیشواؤں کے اس منمانی اقدام نے تمام بنی نوع انسان کی روحانی ترقی کو صرف اس لیے روک دیا کہ وہ انبیاء بالکل اپنے آپ کو مرکز میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں سے ایک عیسیٰ تھا۔ وہ بہت سی چیزیں جانتا تھا، لیکن اس نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ لہٰذا بنی نوع انسان کے پاس خدا کی بادشاہت کے لیے معمار کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اسے کس قسم کے مواد سے تعمیر کرنا ہے۔ اسی طرح انسانوں سے تصور خدا کے منصوبے کو سمجھنے کا موقع چھین لیا گیا۔ نتیجتاً ان کے لیے ادراک ناممکن تھا۔ انہیں وہ فائدہ بھی نہیں ملا جیسا کہ یسوع نے اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا تھا، کیونکہ اس نے انہیں اپنے وقت کے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ ہر وہ چیز جو یسوع نے خدا سے سنی، وہ اس نے اسے تجربہ اور مشاہدہ کرنے دیا۔ وہ بنی نوع انسان کے لیے تھا۔ یہ کسی بھی طرح سے اس کی ذاتی روحانی ملکیت نہیں تھی۔ اور یسوع نے، یعنی عیسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے اس سچائی کا زیادہ تر حصہ اپنے لیے رکھا اور اسے اپنے ساتھ روحانی دنیا میں لے گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی روحانی زندگی میں اس کے لیے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، لیکن اس تباہ کن نقصان کی پوری قوت اس کے زمانے کے لوگوں اور اس کے بعد کی نسلوں نے ہزاروں سالوں میں دردناک طور پر محسوس کی۔ تب سے لے کر اب تک انسانیت کے ساتھی دکھ، درد اور محرومی کا شکار ہیں۔ آئیے ہم یسوع کی ایک علامتی تمثیل کا حوالہ دیتے ہیں جس کی اس نے مزید وضاحت نہیں کی اور جو الجھن پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ نے کہا، اگر کسی شخص کی آنکھوں میں روشنی ہے تو اس کے اندر کتنی روشنی ہونی چاہیے۔ آئیے ہم اس جملے کو قریب سے دیکھیں۔ آنکھوں کا موازنہ موم بتی کی بتی سے کیا جا سکتا ہے جو روشنی پھیلاتی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی اپنی آنکھوں میں روشنی دیکھ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روح میں کتنی روشنی ہونی چاہیے۔ اگر روح میں روشنی ہے تو وہ کھل کر اپنی روحانی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتی ہے اور تجربات کو جمع کر سکتی ہے۔ عیسیٰ نے مزید کہا، اگر کسی کی آنکھوں میں اندھیرا ہے تو اس کی روح میں کتنی تاریکی ہوگی۔ وہ یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اندھیرے کو اپنی روح میں لاتے ہیں اور اس طرح اسے مناسب شکل دیتے ہیں۔ اس بیان میں کیا راز ہے؟ زمین پر اعمال میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ظاہری شکل اور روح کی شکل کا فیصلہ کرتا ہے۔
اس میں خدا کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اس بات کا تعین نہیں کرتا کہ تمہاری روح بدصورت ہے یا خوبصورت، تاریک ہے یا روشنی سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی روح دی، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا کہ آیا روشنی اس میں بس سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا خدا کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اور ابدی روحانی زندگی میں آزاد ہونے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہم مادہ پرستانہ مراثن کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم پریشانیوں اور مختلف طرح کے خوف میں رہیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں، آپ اکیلے کرتے ہیں کہ آیا آپ اپنے مادی ماحول کی پیداوار بنیں گے اور اس طرح اپنی دنیاوی تمناؤں اور خواہشات کے کاکروچ بن جائیں گے۔ جب آپ نے خدا سے منہ موڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کی مغرور طبیعت آپ کی روح میں تاریکی اور خوفناک شکل پیدا کر دیتی ہے۔ ابلیس نے بھی ایسا ہی کیا۔ انا پرستی، اپنے فائدے کے لیے انسانیت کا غلط استعمال، خود غرضی اور وہ تمام بیماریاں جنہیں آپ جھوٹ وغیرہ کے ذریعے جنم دیتے ہیں، آپ کی روح میں مسلسل تاریکی پیدا کر رہے ہیں اور آپ کا پھل ہیں۔ خدا نے اس وقت عیسیٰ کے ذریعے کہا کہ جب تک ہماری روح جسم میں ہے ہم اپنی شکل خود بنا سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سی مذہبی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو فرشتے ہمارا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کتابیں پیروکاروں کو اپنی تحریری اعلان یعنی ایمان کے ساتھ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ بائبل ہو، قرآن وغیرہ، ان الفاظ کے ساتھ۔ یہ آپ کو اپنی کتاب ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ یہ بیان ہے، برے لوگ اپنے پاؤں سے پکڑے جائیں گے، برے لوگ اپنے پاؤں سے پکڑے جائیں گے۔ یہاں پیروں کا مطلب ہے کہ ان کا سفر بہت تاریک تھا، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی روح کے لیے تاریک عناصر پیدا کیے۔ چہرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روح اندھیرے سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی زندگی میں اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکتے۔ آپ کی روح وہاں ننگی ہے، دوسرے لفظوں میں شفاف، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی روح میں روشنی ہو یا اندھیرا، موت کے بعد کی زندگی میں فرشتوں کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فرشتے پولیس کی طرح ہیں، وہ صرف آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا بھی وہی کام ہے جو پولیس والوں کا ہے، جو مقدمے کی سماعت کے بعد مجرموں کو لے کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ عمل روحانی دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ فرشتے کسی روح کی منزل کو اس کی تاریکی سے پہچان سکتے ہیں اور الفاظ ضائع کیے بغیر اسے جہنم کے متعلقہ جہان تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک روح میں اندھیرا اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے تو اسے جہنم کے کم خراب جہان میں لے جایا جاتا ہے۔ فرشتوں کا نظام افقی طور پر کامل کام کرتا ہے۔ فرشتے بالکل وہی دیکھ سکتے ہیں جو روح میں ہے۔ روح میں تاریکی یا وضاحت کے مطابق وہ پہچانتے ہیں کہ یہ کس جہان سے مطابقت رکھتی ہے۔ وہاں ترقی کا ایک نیا عمل شروع ہوتا ہے، لیکن یہ روح کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک قاتل اس جہان میں آتا ہے جہاں صرف قاتل ہی ہوتے ہیں تو وہ روحانی دنیا میں وہاں کیسے بڑھ سکتا ہے تاکہ ایک بہتر جگہ میں داخل ہو سکے؟ یہی بات جھوٹ بولنے والوں میں بھی لاگو ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کا غلط استعمال کیا، جو ظالم تھے، جنہوں نے آمر کے طور پر بہت زیادہ تباہی مچائی اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہیں۔ جب کوئی اس کے ارد گرد ہر شخص اپنے جیسا ہو تو بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ تاریک ترین جہنموں میں موت نہیں ہے، صرف مسلسل عذاب ہے، پھر بھلائی میں کیسے بدل سکتا ہے؟ اس مستقبل سے میں اپنے ساتھیوں کو روحانی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہٰذا خدا نے ہمیں اپنی
روح کی شکل و صورت پیدا کرنے کا موقع دیا۔ اور اگرچہ یہ زمین ایک نچلی ظاہری تخلیق کی نمائندگی کرتی ہے، یہاں سے یہ بھی ممکن ہے، مثال کے طور پر حال کی روشنی میں اعلیٰ تخلیقات میں سفر کرنا۔ یہ موجودہ عمودی روشنی، جسے تابکاری یا زیادہ وسیع طور پر توانائی کہا جا سکتا ہے، ہماری افقی روشنی پر منحصر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی بھی طرح سے روشنی کی رفتار، وقت اور جگہ، یا یہاں تک کہ توانائی کی پابند ہے۔ یہ اعلیٰ تخلیقات خدا کی براہ راست جہان ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں روحانی طور پر بڑھتے ہیں تو ہم افقی تخلیقات سے کیا سیکھتے ہیں؟ فردوس کے مختلف دائروں میں ہمیں بہت سی دوسری مخلوقات کی رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔ جیسا کہ ہم جہاں روحانی طور پر بڑھتے ہیں، ہمیں زیادہ روشنی ملتی ہے، اور اس طرح ہم فردوس کے اعلیٰ جہان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے کسی وقت خدا سے ملاقات کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح فرد فردوس کے ایک جہان میں سے اگلی بلائی تک ترقی کرتا ہے، تشکیل سے شروع ہو کر ترقی کے مرحلے تک، تکمیل کے مرحلے تک، اور صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہاں کتنے جہان موجود ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فردوس میں تکمیل کے اعلیٰ ترین مرحلے کے فرشتوں کے پاس بھی اپنے نچلے جہانوں کی تعداد کا جائزہ ہو۔ مجموعی طور پر بے شمار جہان موجود ہیں جن میں انسان خدا کی فطرت میں سچائی میں کمال کی طرف کوشش کرتا ہے۔ ایک بار پھر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں صرف نچلی روحانی تخلیق کی جنت کی تکمیل کے مراحل میں ہی حقیقت کو مکمل طور پر جاننا پڑتا ہے۔ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا مکمل ہونا بہت دور ہوتا ہے۔ فردوس کی بالا ترین منزلیں تکمیل کے مراحل کہلاتی ہیں، کیونکہ وہاں آپ علم کی تلاش مکمل کرتے ہیں۔ سچائی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سچائی کا ایک نظریاتی دائرہ ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تخلیقات کا آغاز ہوتا ہے، جو مشاہدے اور تجربے کے دائرے ہیں۔ یہاں ہم تجربات کے ذریعے ترقی کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد فرسٹ ہینڈ تجربات ہیں، کیونکہ یہ آپ کے پاس خدا کی موجودگی میں ہے۔ اعلیٰ تخلیقات میں عملی حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہنے کو وہ ہمیں خدا کے حضور میں رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ خدا کی محبت مسلسل موجودہ تجربات کو بیان کرتی ہے۔